السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لکھ کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے قبرستان۔ آج میں جو کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹھیک اس وقت واقع ہوا جب میں صرف 10 برس کا تھا۔ ہاں، میں جونیئر ہالمن ہوں اور آپ نے ٹھیک سنا، میں ذرا پرانے خیالات کا ہوں۔ پچھلی بہار میں 95 سال کا ہو چکا تھا، یعنی میں سینفورڈ کاؤنٹی کا سب سے بوڑھا آدمی ہوں۔ اس جھوٹے چارلس ٹکر کا دعویٰ تھا کہ وہ کاؤنٹی کا سب سے بوڑھا آدمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ 2 مہینے پہلے اس وقت آسمانی بجلی کا شکار ہوا جب وہ اپنے فرنٹ یارڈ میں کھڑا ڈاکیے کو گالیاں دے رہا تھا، تو اب بلا شبہ یہ ٹائٹل مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آتا ہے جب ان کا واسطہ کسی ایسی چیز سے پڑ جاتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہی کچھ جلد اور لیڈی بیئر پال جیمز کے ساتھ ہوا۔ ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ یقینی طور پہ ان کے قزبل نکالنے کے لیے کافی تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ جون کا مہینہ تھا، اسکول کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ ہم میں سے اکثر اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور میں تو گرمیوں کے آغاز ہی سے کام پر لگ گیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلوریڈا میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے پڑھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کھیتوں میں کام کرنا ہی میرے لیے ٹھیک تھا۔ اس وقت میں کچھ دیر وقفے لے کر لیموں اور چینی ملا پانی پی رہا تھا۔ یہاں ایک پرانا قبرستان ہے، شہر کے بالکل ایک طرف، جہاں کبھی کوئی اندھیرے کے بعد جانا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ دن کی روشنی میں بھی وہاں جانا کافی دل گردے کا کام ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں عجیب قصے منسوب ہیں۔ کسی کو وہاں رات کے وقت روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، کسی کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسی آوازیں جن کی توثیق کسی پرانے قبرستان سے بالکل نہیں کی جا سکتی۔ وہاں ایک عرصے سے کسی کو دفنایا بھی نہیں گیا ہے۔ یہ ایک پرانا انڈین قبرستان تھا۔ پھر کچھ لوگ جو دوسری جگہوں سے آئے تھے، میرے خیال میں کچھ ہسپانوی پرانے وقت کے نوآبادیاتی لوگ۔ اس کے چاروں طرف ایک باڑ تھی اور ایک خستہ حال زمانے کا ستایا ہوا گیٹ، جس میں سے کسی کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس قبرستان کے بارے میں ایک کہانی یہ بھی تھی کہ یہاں ایک لڑکی روزانہ اپنے منگیتر کی قبر پہ آیا کرتی تھی۔ وہ یہاں ان لڑکوں میں سے ایک تھا جو گیسٹر میں ہمارے لیے یا نیکوٹین کے خلاف لڑتے ہوئے مرا تھا۔ وہ اکثر سوچوں میں گم اداسی کی تصویر بنی وہاں پائی جاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ کوئی گیت بھی گنگناتی تھی۔ لوگ جب اس کی وہاں موجودگی سے عادی ہو گئے تو وہ اچانک غائب ہو گئی اور اپنے محبوب کی قبر پہ اپنا پسندیدہ گانا گاتے ہوئے پھر کسی کو نظر نہیں آئی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لوگوں کو پھر بھی وہ گانا اکثر سنائی دیتا تھا۔ پھر شرابیوں کے ایک ٹولہ وہاں رات میں پینے پلانے کا شغل کرنے گیا۔ 2 دن تو سب ٹھیک رہا۔ تیسرے دن صبح میں لوگوں کو شراب کی بوتلیں تو ملیں، مگر شرابیوں کو کوئی پتہ نہیں ملا۔ وہ بوتلیں لبالب بھری ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے رات انہیں کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ ان شرابیوں کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد سے لوگوں میں اس قبرستان کی دہشت بیٹھ گئی اور کس قصبے کے لوگ اس راستے سے گزرنے سے بھی اجتناب کرنے لگے۔ میں بھی باقیوں کی طرح تھا، اور ویسے بھی میرا زیادہ وقت اپنے ڈیڈی کے ساتھ کھیتوں میں گزرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر فصل اچھی ہوئی تو مجھے $1 انعام دیں گے، جسے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور میں ہر وقت انہی خوش کن خیالوں میں گم رہتا تھا کہ میں نے آنے والی دولت کا کیا کروں گا۔ اس دن میں بھی انہی سوچوں میں گم بڑی تندہی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا جب لیڈی اور پال جیمز ہنستے ہوئے اور پھلیاں کھاتے ہوئے اس طرف آئے۔ وہ ایک ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے پیار تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی شیطانی دماغوں کی ہم آہنگی تھی۔ یہ دونوں جب بھی ساتھ ہوتے کسی نہ کسی کی
کی وجہ مصیبت بنتے تھے۔ دونوں ایک ہی گریڈ میں تھے اور اگر وہ ایک دوسرے کو اس بارے میں آئیڈیاز نہیں دے رہے تھے تو کسی دوسرے بچے یا اسکول کے بچوں کو کس طرح پریشان کرنا ہے، تو وہ اس بات پر ہنس رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کیا، وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس دن وہ میرے راستے میں کھڑے تھے اور میں کھڑا خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، امید کر رہا تھا کہ وہ مجھے نہ دیکھیں۔ میں اسکول کیوں پسند نہیں کرتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ شیطانی دماغ کے منحوس بچے بھی تھے، جس طرح وہ مجھے اور دوسرے بچوں کو جو ان سے لڑنے کے لیے ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے ستایا کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرا اپنا ڈیڈی کے کھیت میں ہونا نہیں کوئی تقریب کاری کرنے سے نہیں روک پائے گا۔ چلو کچھ انڈے پکڑیں، انہیں چھپائیں اور جب وہ اچھے اور بوسیدہ ہو جائیں، جل کہہ رہی تھی، یا پھر کچھ بیز۔ پال نے لقمہ دیا۔ اس دن جانے میرے جی میں کیا سمائی کہ میں نے اسکول کے ان دو پرانے غنڈوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک ایسی بات ہے جس پر تم یقین نہیں کرو گے۔ میں نے اپنے چھپنے کی جگہ سے نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ پال چونکا، وہ پھر میرے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ مجھ سے کافی اونچا تھا۔ میں ایک دم نروس ہو گیا۔ میں کیا کہنے والا تھا، مجھے ستانے سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے میں کہہ سکتا تھا۔ پھر بجلی کی طرح جو اس بوڑھے جھوٹے جار ٹکر پر کوندی تھی، ایک خیال میرے ذہن میں کوندا۔ میں شرط لگاتا ہوں جب تم میپسی کے قبرستان سے گزرو گے تو تمہیں سیٹی نہیں بجا پاؤ گے کیا؟ جل نے اس انداز میں ہنستے ہوئے کہا جس سے خوبصورت ہونے کے باوجود وہ اور کمینی لگنے لگی۔ چہرہ بدصورت ہو گیا۔ وہ قبرستان جہاں پرانے غنڈے اور اینڈریوز دفن ہیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تیزی سے سوچنا پڑا۔ ہاں، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب تم آدھی رات کو وہاں سے گزرو تو جو کچھ بھی تم کرو گے، قبرستان یا اس میں موجود بھوت بھی جواب میں وہی کچھ کرے گا۔ وہ دونوں ایک منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ شاید وہ مجھے جس مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے اس بات پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا بچے؟ پال نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے خود سنا ہے، میں ہکلایا۔ میں کل رات گھر جاتے ہوئے اسی راستے سے گزر رہا تھا اور چلتے ہوئے سیٹی بھی بجا رہا تھا، تبھی وہاں سے بھی سیٹی سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں جانتا تھا یہ باتیں کافی احمقانہ تھیں، لیکن میں انہیں باز رکھنے کا اپنا طریقہ آزما رہا تھا، اور میں پال کو بھی مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ تب جل اس کی مدد کو آئے گی۔ اور میری موم کہتی تھی کہ لڑکیوں کو کبھی مت مارنا، اس پر یقین مت کرنا۔ پال جل کہنے لگی، میرے خیال سے ہمیں اسے باندھ کر بوری میں بند کر کے پوری رات کے لیے اسی قبرستان میں پھینک دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہاں کی کوئی چیز اسے کھا جائے، جس طرح اس نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے شرابیوں کے جھنڈ کو کھایا تھا، یاد ہے؟ ہاں، پال نے غور کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا کہ اس سیٹی کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے تمہیں پاس کوئی بلانا چاہتا ہو۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ میرے ڈیڈی کو مجھے ایک پرانے قبرستان میں بندھی ہوئی بوری کی تلاش میں کتنا وقت لگے گا۔ میں یہ کرنے والا ہوں، مجھے آدھی رات کو جا کر یہ بات ضرور آزماؤں گا۔ پال بالآخر اس فیصلے پہ پہنچ گیا، لیکن اگر کچھ نہیں ہوا تو بوری میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس رات میں گھر گیا، رات کا کھانا کھایا اور موم اور ڈیڈ کو بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، اور پوچھا کہ میں جلدی سو سکتا ہوں۔ چونکہ میں عام طور پہ کبھی اس طرح کے بہانے نہیں بناتا تھا، اس لیے وہ تھوڑے پریشان ضرور ہوئے۔ موم نے سونے سے پہلے مجھے چیک کیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اچھی طرح تسلی کر کے کھڑکی سے باہر نکل آیا اور قبرستان کی طرف بھاگا۔ سوچتا رہا کہ کیا جل و پال آئیں گے۔ مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، میں بس چاند کی طرف دیکھ رہا تھا اور چرچ کی گھنٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی، لیکن آدھی رات کے بعد وہ دونوں آئے، پہلے جل، پھر ایک منٹ بعد پال۔ میں میپسی کی باڑ کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ قبرستان کے اتنے قریب ہونے سے میں اندر ہی کانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، لیکن مجھے صرف یہ جاننے کا تجسس تھا کہ کیا کچھ اور ہوگا۔ پال نے پہلے سیٹی بجانی شروع کی۔ وہ پرانی باڑ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، پھر سیٹی بجاتے ہی
واپس آیا، جل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی، اس کی اپنی لڑکی والی سیٹی۔ دیکھو کچھ نہیں ہوا، میں نے تم سے کہا تھا نا، جل کہہ رہی تھی، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی، کیا تم سن رہی ہو؟ پال نے سرگوشی کی، چپ رہو، سنو۔ سیٹی کی وہ آواز قبرستان کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ دو بدماش دوسرے بچوں میں خوف پھیلانے والے جہاں کھڑے تھے وہیں جم گئے۔ پھر چند لمحوں بعد ان کا سکتہ ٹوٹا اور وہ زور زور سے سیٹی بجانے لگے۔ پھر وہ دو دوبارہ قبرستان کے سامنے چلنے لگے۔ قبرستان سے آنے والی سیٹی میں عجیب سی طاقت تھی، یہاں تک کہ میں بھی اپنے چھپنے کی جگہ سے نکل کر اسے سننے کے لیے اور قریب جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کہانی کے بارے میں سوچا جو میری موم نے مجھے ایک اسپائڈر کے بارے میں سنائی تھی جو بچوں کے شہر سے باہر لے جاتا تھا۔ مجھے وہ کہانی اتنی پسند آئی تھی کہ میں ان سے ہر رات وہی کہانی سننے لگا تھا۔ اس وقت مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ مجھے اچانک یہ کہانی کیوں یاد آ گئی۔ پھر میں نے پال کو قبرستان کے شاذ و نادر ہی استعمال ہونے والے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے کوئی اسے کھینچ رہی ہو۔ جل اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں سے دور رہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس پر پتھر پھینکنے والا ہوں، یہ آواز رک جائے گی۔ اس نے کچھ پتھر اٹھائے اور سیٹی کی آواز کی سمت پوری قوت سے پھینکے۔ سیٹی کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے، مگر سیٹی بجانے والا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے دیکھا پال تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ یقینی طور پہ اس کا خیال تو نہیں ہو سکتا تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندر گھس گیا۔ جل کو اسے دیکھ کر اس کی آدھی بے حسی ختم ہوئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا وہ اپنی ٹانگوں کو اس طرح استعمال نہیں کر پا رہی تھی جس طرح وہ چاہتی تھی۔ سیٹی نے ایک نیا انداز اختیار کیا جو دلکش، پراسرار، زبردست لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کے قبرستان کی طرف بڑھی۔ میں نے اسے گیٹ سے اوجھل ہوتے دیکھا، میں اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ سیٹی کی طرف کھنچ جانے کی خواہش اتنی طاقتور تھی کہ میں بخار اور اذیت کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ اس درخت کو پکڑ لیا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، اور سونے کے وقت کی دعا بدبدانے لگا جو موم نے مجھے سکھائی تھی، جو میں اکثر پڑھنا بھول جاتا تھا، مگر اس وقت حیرت انگیز طور پر خود بخود میری زبان پہ جاری تھی۔ اچانک ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر اپنے گھر کی سمت سرپٹ بھاگنے لگا۔ میں سیدھا موم اور ڈیڈ کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ میری دہشت زدہ چیخوں سے جاگے۔ میں ہانپتے ہوئے بے ربط جملوں میں انہیں کہانی سنا رہا تھا جس سے وہ صرف اتنا سمجھ سکے کہ میں آدھی رات کو جل اور پال کے ساتھ باہر گیا تھا۔ ڈیڈ مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ موم نے کہا انہیں باہر جا کے دیکھنا چاہیے۔ وہ میرے ساتھ قبرستان کے پاس آئے۔ وہاں ویسی ہی خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، سوائے ایک چیز کے، وہاں کی کچی زمین پر گھسیٹنے کے نشانات تھے، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے وہاں کھڑے شخص کو اپنی سمت کھینچا ہو۔ جدوجہد کے آثار احاطے کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کچھ نہیں ہے لڑکے، کیا اب تم مجھ سے بھی مذاق کرو گے؟ ڈیڈی نے بظاہر تو یہ کہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ میں ان بچوں میں سے نہیں ہوں جنہیں فرضیہ کہانی سنانے کی عادت ہو۔ پھر وہ مجھے لے کر پہلے جل اور پھر پال کے گھر گئے۔ دونوں بچے اپنے بستر پہ نہیں تھے، وہ بدماش تھے اور ہم بچوں میں سے کسی نے بھی ان کی کمی محسوس نہیں کی۔ ان کے گھر والوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، لیکن دونوں کو دوبارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تقریباً ایک ماہ بعد ایک پرانی قبر کے پاس جل کا ایک جوتا ملا۔ اس کے بعد سالوں میں چند اور لوگوں نے بھی اسے آزمایا، قبرستان کے آس پاس چلتے پھرتے، سیٹی بجاتے۔ یہ بچے نہیں تھے، ان کو بہتر معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کی اس حرکت کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ ایک بری جگہ ہے۔ اب جب میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ سب نہ ہوتا اگر میں اس دن اپنی بیز اور انڈے بچانے کے لیے اپنے طور پر ایک جھوٹی کہانی نہ گڑھتا، جیسے میپسی کے اس برے قبرستان نے سچ ثابت کیا۔ تو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے آپ
کو خبردار کرنا ہے۔ میں اس کاؤنٹی کا سب سے بوڑھا آدمی ہوں۔ میری باتوں کو ایک بوڑھے کی جھگ سمجھ کے نظر انداز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ میری کہانی ذہن میں رکھیں اور رات کے وقت یا دن میں میپسی کے قبرستان کی طرف سے گزرتے ہوئے کبھی سیٹی نہ بجائیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔